بسم الله الرحمن الرحيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ ڈیپتھ اسٹڈی آف سورہ کہف چل رہی ہے، اور آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے لیکچر نمبر 10 میں آیات نمبر 65 سے 70 تک کو باذن اللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور آج ان شاء اللہ تعالیٰ 65 آیت سے لے کر 70 آیت تک جو اہم موضوعات ہم کور کریں گے وہ بیسیکلی کیا ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ. ان آیات میں جو ملاقات ہے اس کا بیان ہے، اور اللہ رب العالمین نے بہت خصوصی طور پر بہت ہی خوبصورت علم و معرفت کے اس میں دریا بہائے ہیں. بہت بیوٹیفل، بہت ہی بہترین قسم کے ہمیں اس میں کچھ احکامات دیے گئے ہیں، کچھ ہمیں یعنی آداب سکھائے گئے ہیں، فضائل بتائے گئے ہیں بنیادی باتوں کے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسی حوالے سے آج ہم ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ملاقات ہوئی تو ملاقات کے کیا احوال تھے. پھر اس سے آگے جو ملاقات کے بعد جو بیسیکلی افعال ہوئے، ان افعال اور ان کی حکمتوں کے بارے میں آگے بیان ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپنے لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. آج میرا جو فوکس ہے وہ انہی باتوں پر ہے کہ جس طرح ہم نے ہمیشہ اپنے لیکچر میں ربط آیات سمجھیں کہ ہم نے جیسے پچھلی آیات کو کور کیا تھا، پچھلی آیات میں ہم نے کیا پڑھا تھا، کیا سمجھا تھا، تو ربط آیات کے طور پر میں آپ لوگوں کو دوبارہ ریکال کروا دیتی ہوں کہ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں جو باتیں سمجھی تھیں، جب قصہ حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام ہم نے شروع کیا تھا، تو بنیادی جو باتیں تھیں وہ یہ تھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے ایک خطاب فرما رہے تھے، تو آپ علیہ السلام کی جو خطابت تھی اس کو سن کے آپ کی کیونکہ آپ نہایت جلیل القدر پیغمبر ہیں، تو آپ کی تقریر کا جو بیان تھا وہ اس قدر خوبصورت تھا، اس میں اتنی نصیحت تھی اور اتنی خوبصورت تلقین تھی کہ جو لوگ تھے وہ بہت متاثر ہوئے، اور لوگوں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے. کسی شخص نے آپ سے اس تقریر کی خوبیوں اور خصوصیتوں کا ذکر کرتے ہوئے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا اس روئے زمین پر آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب کتاب رسول تھے، اس لیے ان کو گمان گزرا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول سے زیادہ علم کس کے پاس ہو سکتا ہے. لہٰذا بے ساختہ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے کہ نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے عظیم المرتبت رسول علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ پسند نہ آئے، کیونکہ ان الفاظ میں بڑائی کا مفہوم پایا جاتا تھا. لہٰذا اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ آپ مجمع البحرین میں تشریف لے جائیے، وہاں پر آپ کو میرا ایک بندہ ہے اس سے ملاقات ہوگی جس کا علم بعض معاملات میں آپ کے علم سے زیادہ ہے، اور بعض امور کے متعلق اس کی معلومات آپ سے فزوں تر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنے سے بڑے عالم کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اس مرد صالح اور عالم شخص سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، اور نہایت ہمبل ہوئے، اور بہت محبت کے ساتھ انہوں نے اللہ رب العالمین سے وہاں جانے کی اجازت طلب فرمائی، اور وہاں جانے کے راستوں کے بارے میں رہنمائی طلب کی. ملاقات کے لیے علامت اور نشانی کے طور پہ یعنی کسی چیز کو مقرر کرنے کی درخواست کی اللہ رب العالمین سے. اللہ تعالیٰ نے
ان کو اجازت بھی عطا فرمائی، انہیں راستہ بھی بتایا، اور یہ بھی فرمایا کہ ایک تلی ہوئی مچھلی آپ توشہ دان میں رکھ لیجئے، اور اپنے ساتھ راستے میں چلتے چلتے جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے گی وہی آپ کی ملاقات کی جگہ ہوگی، ہمارے اس بندے سے آپ کی وہیں ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک نوجوان شاگرد کو جن کا نام حضرت یوشع بن نون ہے انہیں اپنے ہمراہ لیا، اور مچھلی کے حوالے سے ان کو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر جو احکامات تھے وہ بتا دیے، انہیں آگاہ کر دیا، اور وہ اس راستے پر روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے ایک مقام پر انہوں نے آرام کیا، آرام کرنے کی غرض سے ٹھہرے، اور پتھر پر سر رکھ کر دونوں شخصیات جو تھیں وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب زمین پر دراز ہوئے ہی تھے، نیند غالب آ گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام دونوں سو رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خادم تھے حضرت یوشع بن نون، وہ بیدار ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مچھلی نے جو ان کا توشہ دان تھا اس سے جمپ لگائی، اور دیکھتے دیکھتے دریا کے پانی میں داخل ہوئی، اور جہاں وہ مچھلی جیسی پانی میں داخل ہوئی، وہ جہاں جہاں سے گزری وہاں پانی دونوں طرف جم گیا، اور پانی کے درمیان میں ایک پگڈنڈی سی بن گئی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دریا میں ایک لکیر کھینچ دی گئی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ظاہر ہے حضرت یوشع جو تھے وہ انہیں یہ بتانا بھول گئے۔ میں نے لاسٹ جو لیکچر تھا اس میں اس کی ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ حضرت یوشع انہیں بتانا بھول گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھنا بھول گئے اس مچھلی کے بارے میں، اور دونوں وہاں سے آگے سفر پر روانہ ہو گئے۔ کافی حصہ دن کا وہ چلتے رہے، بقیہ حصہ بھی چلتے رہے، تقریباً بقیہ دن اور رات کا ایک کافی لمبا حصہ دونوں منزل کی تلاش میں چلتے رہے۔ اگلی صبح جب انہیں بھوک لگی، انہیں بھوک نے ستایا، تھکاوٹ محسوس ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان خادم کو ناشتے کے لیے توشہ دان سے جو بھنی ہوئی مچھلی تھی وہ نکال کر لانے کا حکم دیا۔ اب حضرت یوشع کو اس وقت یاد آیا، انہوں نے عرض کیا کہ استاد محترم، جب ہم پتھر کی چٹان کے قریب آرام کر رہے تھے، ٹھہرے تھے، تو وہاں مچھلی میں حرکت پیدا ہوئی تھی، وہ کود کر دریا میں چلی گئی۔ انہوں نے تمام واقعہ اپنے استاد کو بتایا، اور ان سے پھر یہ اپنی یعنی انہوں نے تھوڑا سا کنفیس بھی کیا، انہوں نے اپنی عاجزی کا بھی اظہار کیا کہ مجھے بے حد افسوس ہے کہ میں آپ کی بیداری کے بعد یہ عجیب واقعہ آپ سے عرض نہ کر سکا۔ اللہ کریم کے عظیم المرتبت رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یوشع، وہی تو ہماری منزل مقصود تھی، اور اسی جگہ کی تو تلاش میں ہم گھر سے نکلے تھے، لہٰذا وہیں واپس چلتے ہیں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے عبد یعنی خاص بندے سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ یہ دونوں اس خیال سے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس لوٹے، اسی چٹان کے قریب جہاں مچھلی گم ہو گئی تھی پہنچ گئے۔ اب جو آج جن آیات میں ہم داخل ہو رہے ہیں اسی جگہ پہنچنے کے بعد کے واقعات ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 70 تک ارشاد فرمایا۔ یوں سمجھ لیں کہ ملاقات کے حوالے سے ہیں یہ۔ اس کے آگے پھر جب ان کا سفر شروع ہوگا، یعنی جب حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت مل جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے انہیں تعلیم فرمانے کے لیے رخت سفر اختیار کریں گے، تو اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا اس میں پوشیدہ اسرار و رموز ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ارشاد ربانی کچھ اس طریقے سے ہے آیت نمبر 65 میں کہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ تو انہوں نے یعنی موسیٰ اور یوشع نے، ان دو کی بات ہو رہی ہے، تسنیہ کا صیغہ ہے، وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو موجود پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی تھی اور اپنی جانب سے خاص علم سکھایا تھا۔ صحیح بخاری کی جو بہت متعدد روایات ہیں ان کے مطابق وہاں موجود جو مرد صالح تھے جن سے ملاقات کا شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل کرنا تھا، ان کا نام خضر بتایا گیا ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ بعض روایات میں ان کا نام خضر آتا ہے، بعض میں خضر آتا ہے، بعض میں انہیں خضر بھی کہا جاتا ہے، خضر، خضر، اس طریقے سے ان کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک صاحب علم بندے تھے، اور جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی استفادہ علم حاصل کرنا تھا، طویل سفر اختیار کرنے کے بعد ان کی زیارت کرنی تھی، ان سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا تھا۔ ان کا نام بلیہ، کنیت ابو العباس اور لقب خضر تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام یعنی اس میں گرامی جو تھا آپ کے والد گرامی کا وہ تھا ملکان، اور دادا کا نام فالغ تھا۔ آپ سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض اہل علم نے آپ کا نام ایلیا، خضرون، عامر، الیاس اور السی ذکر فرمایا ہے، فتح الباری میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جناب خضر علیہ السلام انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے تھے، جبکہ صحیح مسلم شریف کے شارح امام نووی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے فرشتہ ہونے کا نظریہ غلط ہے۔ حقیقتاً وہ انسانوں میں سے ایک انسان تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو
الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں جو فرمائے ہیں، ارشاد فرمائے ہیں کہ عبد یعنی فوجد عبدا من عبادنا، یعنی بندہ ہونے پر یہ الفاظ دلالت کر رہے ہیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جن جلیل القدر صاحب علم مرد صالح سے ملاقات ہونی تھی، وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، لیکن خاص بندے، ٹھیک ہے، تو وہ انسان ہیں اور اللہ نے انہیں خاص اپنی سروسز میں لگا رکھا ہے، اللہ نے ان کو اپنی خاص مقاصد کے لیے چن رکھا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کو اپنے عبد کا ٹائٹل عطا کیا، جو کہ ایک بہت ہی بیوٹیفل، بہت ہی عظیم المرتبت قسم کا ٹائٹل ہے، اور جو بندگان خدا میں سے بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی خالق کائنات نے اس کو خصوصی رحمت عطا کی ہو، اللہ نے اپنی طرف سے اسے خاص علم عطا کیا ہو، اس سے عبد کہا جاتا ہے۔ تو وہ خاص علم والے بندے تھے، لہٰذا یہ موقف کہ وہ فرشتہ تھے یا کوئی یعنی کچھ اور قسم کی ان کی جو ہیں وہ یعنی ان کے جو فضائل اور طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے۔ خضر علیہ السلام، خضر کی وجہ تسمیہ، انہیں خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے خضر، جس کے معنی ہوتے ہیں سرسبزی اور شادابی۔ حضرت خضر علیہ السلام جب خشوع و خضوع سے نماز ادا فرمایا کرتے تھے تو پورا ماحول سرسبز ہو جاتا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عجیب قسم کی شان، ایک عجیب قسم کی میریکلس اللہ نے ان کو ایک ایٹریبیوٹ عطا فرمایا تھا، اور اس وجہ سے ان کا نام یا لقب خضر مشہور ہو گیا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول یوں نقل فرمایا اپنی فتح الباری میں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ انہ قیل لہ القذر لانہ کان اذا صلی اخضر ما حولہ، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو خضر اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ آپ جب نماز پڑھتے تو ارد گرد سرسبزہ ہو جاتا تھا۔ امام الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک میں حضرت خضر علیہ السلام کے نام کی وجہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک دفعہ بنجر زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، جب وہاں سے اٹھے تو وہ جگہ سرسبز ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ العظیم، یہ آپ کو ایک خاص اعزاز حاصل ہے، خاص ایک آپ کی شخصیت کے ساتھ معجزہ ہے، اور کہ آپ جہاں موجود ہوتے تھے اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کی جگہ کو بھی شادابی عطا فرما دیتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جس طریقے سے چاہتا ہے امتیازی شان عطا فرماتا ہے۔ تو سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شان عطا کر رکھی تھی، اور یہ خالق ارض و سماء کی قدرت کاملہ اور اختیارات واسعہ ہیں۔ وہ پتھریلی زمین پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگنے سے آب زمزم کا چشمہ جاری فرما دیتا ہے، اور اسی طرح اس کی شان ہے، اس کی بہت ہی واسع ہے، اس کی جو قدرت کاملہ ہے، وہ چاہتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے۔ تو یہی بیسیکلی سوال نیک اور بابرکت شخصیت تھے جن سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے تھے اور مجمع البحرین کا دشوار گزار سفر اختیار کیا، اور انہی صاحب علم شخصیت سے ملنے کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں اس آیت میں موجود ہے کہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ان سے ملنا تھا، ان کے پاس علم بھی تھا، اور تو اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کے ساتھ پہلے احادیث کی روشنی میں اس پورے واقعے کو، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جو مقدمہ پیش کیا ہے یا اس کا جو اجمالی ذکر تھا پچھلے لیکچر میں ہم نے سمجھا تھا، اسی طرح تھوڑا سا ہم اس کو جو احادیث ہیں ان کی روشنی میں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرا بندہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی یہ جو الفاظ ہیں نا، اس کے اگر ہم معنی پہ غور کریں تو ایک بہت اہم مسئلے کی حقیقت نکھر کر سامنے آتی ہے کہ خضر علیہ السلام کو باوجود عزت، عظمت، شان، بزرگی، برتری، مقام اور بہت اللہ نے رفعت عطا فرمائی، اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا کہ عبد من عبادنا، یعنی خود کو اللہ کا بندہ کہنا اور خود اللہ رب العالمین کا اپنے بندے کو اپنا بندہ ماننا، اون کرنا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ انہیں یہ اعزاز دے رہے ہیں کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ، یعنی آپ دیکھیے جب یہ سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ کہف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عبد کا لفظ استعمال فرمایا، اور دیگر مقامات پہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنہیں اون کیا ان کے لیے اپنا لفظ عبد استعمال کیا، یعنی یہ اعزاز کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے بے حد بے حد بے حد
اونچا ٹائٹل ہے، بہت ہی جلیل القدر ٹائٹل ہے۔ تو اس ٹائٹل سے سرفراز کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں یہ بات بھی ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان چاہے کتنا بڑا عالم ہو، ماہر ہو، نیک پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، اس کی طبیعت میں جتنی وفا شعاری ہو، فرما برداری ہو، کچھ بھی ہو، یہاں تک کہ وہ کسی منصب نبوت پر بھی فائز کر دیا جائے، مگر وہ رہتا اللہ کا بندہ ہی ہے، یعنی اللہ کی سروسز میں ہی رہتا ہے، بندہ ہی رہتا ہے وہ اللہ کا۔ عبد کا معنی غلام کے بھی ہیں، اور غلام اپنے آقا کے سامنے ہر حالت میں غلامی میں رہتا ہے، ہر حال میں اسے غلامی ہی کرنی ہے، وہ خود کو کچھ سمجھ نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو کسی بہت بڑی چیز سمجھنے کا اگر وہ مرتکب ہو گیا، اس نے خود کو بہت بڑی چیز سمجھ لیا، اپنے دانست میں وہ خود کو کچھ سمجھ بیٹھا، تو یہیں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کی عبدیت میں ہوں اور ہر وقت ہوں، یقیناً وہ اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں، وہ اپنی ذات کی اتنی نفی کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل اپنے نفس پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اپنے نفس کو کچل ڈالتے ہیں، ان کے اندر میں ختم ہو جاتی ہے، ان کے اندر سے خواہش ختم ہو جاتی ہے، ان کے اندر سے طمع ختم ہو جاتی ہے، تعریف حاصل کرنے کا جو ایک انسان کی طبیعت کے اندر جو ایک شوق ہے، ایک جو اس کی طبیعت میں ایک عنصر پایا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں رد ہو جاتی ہیں، یعنی یہ نفی بالکل اپنی ہستی کو جو کچل دیتے ہیں، اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں، وہ پھر ابدیت کا مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہی پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ قربت اور عزت کا مقام بندے ہی کو حاصل ہے، جو بندہ ہو، اور اللہ کا بندہ ہونا صرف اسی صورت میں ہوگا کہ جب وہ اپنی ذات کی مکمل نفی کر دے، سراسر نفی کر دے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ چیز کہ وہ ان کی طبیعت میں عجز تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے بھیجا کہ جائیے اور ان کی صحبت اختیار کیجیے، یعنی جو وقتی طور پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام خطا پر نہیں ہے، اپنی دانست میں انہوں نے صحیح فرمایا تھا، ایک نبی سے بڑا عالم روئے زمین پر وقتی طور پر کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات، یہ ان کی جو انہوں نے اپنی فضیلت بیان کی تھی، اپنی برتری ظاہر کی تھی، اپنا کمال اور اپنا مقام ظاہر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند نہیں آئی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں تو مزید یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام جب واپس اسی چٹان کے قریب پہنچے جہاں انہوں نے دوران سفر آرام کیا تھا، تو وہاں ایک شخص کو بہت صاف ستھرا اور خوبصورت جبہ پہنے اور چادر میں لپٹے ہوئے دیکھا۔ ان کی چادر لپیٹنے کا انداز اس طرح تھا کہ جعل طرفہ تحت رجلیہ و طرفہ تحت رأسہ، یعنی صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ چادر کا ایک سرا ان کے پاؤں تلے اور دوسرا ان کے سر کے نیچے تھا، اور بعض روایات میں چادر کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے کہ مسجن صوباً مستلقیاً علی القدا، کہ حضرت خضر علیہ السلام چادر اوڑھے سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور صحیح مسلم کی حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو اس حالت میں، تو دیکھتے ہی از حد مسرور ہوئے، بہت خوشی ہوئی، انہوں نے نہایت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ انہیں السلام علیکم کہا۔ حضرت خضر علیہ السلام سلام کے الفاظ سن کر متعجب ہوئے، کیونکہ اس علاقے میں سلام کے الفاظ کا رواج نہیں تھا، تو انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے کہا کہ فکشف الثوب عن وجهه فقال وعلیکم السلام، تو اپنے چہرے سے کپڑا اٹھاتے ہوئے وعلیکم السلام کہا اور عذرائے تعجب اور حیرانگی فرمائی، اور یہ فرمایا کہ حل بأرض من سلام، اور بعض روایات میں آیا کہ ان بأرضک السلام، اس سرزمین میں سلام کا رواج کہاں سے آ گیا، یعنی انہوں نے ان کے سلام پر بڑی حیرت کا اظہار کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سلام کہنے والے کو غور سے دیکھا تو ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام اجنبی شخص تھے، اس لیے فوراً سوال کیا من انتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ادب سے جواب فرمایا انا موسیٰ، میرا نام موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو پھر آگے سے یہ بھی کہا کہ آپ موسیٰ کون، بنی اسرائیل والے موسیٰ، یعنی اس سے یہ بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور حضرت خضر علیہ السلام پر آپ کی اتباع واجب نہیں تھی کیونکہ آپ کی امت سے نہیں تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ میں اس بات کو بھی آپ کے سامنے لاؤں گی۔ ہم تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھوں، یہ سلام کی جب بات آئی ہے تو سلام سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کو سمجھانا، خود میرے لیے سمجھنا، میری ذات کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی
ہمارے لیے ریمائنڈر ہے، ہمیں ضرور اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ سلام میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی رکھی ہے اور اس کے کتنے آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس طرز عمل سے یہ بات دیکھیں واضح ہو رہی ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو آنے والے کو سب سے پہلے سلام کہنا چاہیے اور دوسرے شخص کو اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو آج کل جو ٹرینڈ ہے، سلام کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، لوگ سلام نہیں کرتے۔ آپ نوٹس کریں، آپ کے سر پہ حجاب ہوتا ہے، سامنے سے جو دوسری خاتون آ رہی ہوتی ہے ان کے سر پر بھی حجاب ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کے یوں نظر انداز کرتے ہیں کہ جیسے میں تو آپ کو نہیں جانتی ہوں، میں آپ کو کیوں سلام کروں۔ یہ آپ کا اتنا بڑا کراؤن ہے آپ کے سر کے اوپر جو دور سے آپ کی پہچان کرواتا ہے کہ یو آر اے مسلم اینڈ دا ادر وومن از آلسو اے مسلم لیڈی، لیکن ایک دوسرے کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم سلام نہیں کرتے ایک دوسرے کو۔ اور اگر کوئی سلام مسکرا کے کر بھی دے تو یہ بھی آیا ہے مشاہدے میں، آبزرویشن میں، کہ دیکھنے والا جس کو سلام کیا جاتا ہے وہ مسکرائے بغیر وعلیکم السلام کہہ دیتا ہے، یا پھر بعض اوقات وعلیکم السلام کہے بغیر اگنور کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ دس از اے ویری بیڈ تھنگ، یہ بہت برا ٹرینڈ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سلام میں پہل کیا کریں، یہ بہت ضروری بات ہے۔ آپ یہ سن کر بہت حیران ہوں گے کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام کا طریقہ ہی سکھایا تھا۔ اپنی بات، مطلب یہاں پر میں اپنی بات نہیں کر رہی ہوں، آپ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ میرے کہنے پہ نہیں، آپ اس چیز کو لیجیے گا کہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ سلام میں پہل کرنی چاہیے، بلکہ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوئے ہوئے الفاظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ اور ان کا ترجمہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں کو سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ لوگ نہیں کرتے ہیں، سلام نہیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو، میں نے جیسا آپ کو کہا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ایک تو توفیق عطا فرمائے، اور دوسری چیز یہ کہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات ضرور رکھنا چاہوں گی کہ مسلمان کے حقوق میں سے یہ حقوق ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کریں، خصوصی طور پر پہل کریں۔ جو میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی جو حدیث سنانا چاہ رہی ہوں وہ کچھ اس طریقے سے ہے، اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق فرمایا تو ان میں روح پھونک کر انہیں فرشتوں کی جماعت کی طرف روانہ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور اس طریقے سے یوں ارشاد ہوا تھا کہ فلما خلقہ قال اذهب فسلم على اولئک النفر۔ میں آپ کے سامنے اس کو اسکرین پہ چلا رہی ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو جلدی اس کا اردو میں ترجمہ کر دیتی ہوں تاکہ ہمارے وقت میں تھوڑی سی کشادگی آ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کو جا کر سلام کہو اور ان کے جواب کو غور سے سنو، کیونکہ تیرے سلام کا جو جواب فرشتے دیں گے وہی آپ کا اور آپ کی اولاد کا جواب ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم نے انہیں السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواباً فرمایا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کریں اور سلام کا خوبصورت طریقے سے جواب بھی دیں۔ یعنی جو ہمارے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں نا، ان حقوق میں سے یہ چند ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ جب مریض ہو تو اس کی تیمارداری کی جائے، دوسرا یہ کہ جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، تیسرا یہ کہ جب دعوت دیں تو اسے ضرور قبول کریں، کسی کی دعوت کو رد نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے اور یہ ہم پر واجب ہے، یہ ہمارا حق ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن پر یہ حق ہے۔ چوتھا یہ کہ جب ملاقات ہو تو سلام کہے۔ پانچواں یہ کہ جب چھینک آئے یعنی جب سنیز کرے تو جواب دے، یعنی ان کو یرحمک اللہ میں جواب دیں۔ اور چھٹا یہ حق ہے کہ دوسرے کی موجودگی اور عدم موجودگی میں اس کی خیر خواہی کرے۔ یہ 6 حقوق ہیں ایک مومن کے دوسرے مومن پر، تو ان میں دیکھیے کہ جب ملاقات ہو تو سلام کرنا حق ہے مومن کا، تو آپ یہ حق مت ماریے، اللہ کے سامنے یہ جواب دہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات سے بہت امپورٹنٹ آج ہمیں سیکھنے کو ملی کہ سلام کے آداب اور تقاضے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا ہے کہ چھوٹا جو ہے وہ کسی بڑے کو سلام کرے گا، یہ اس کے اوپر واجب ہے۔ بعض اوقات بڑے کو بھی کسی چھوٹے کو سلام کرنا چاہیے، یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو بڑا ہوں، میں اس چھوٹے کو کیوں سلام کروں، نہیں، پہل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو بھی گھر میں داخل ہو وہ پہل کرے۔ چھوٹوں کو بھی ہمیں ادب سکھانا ہے، ہمیں چھوٹوں کو بھی اس بات کی تمیز سکھانی ہے، بزرگوں کو بھی احترام یعنی
بزرگوں کا احترام بھی ہم نے اپنے چھوٹوں کو سکھانا ہے، لیکن بزرگوں نے بھی اپنے رویے سے اور اپنی پریکٹس سے چھوٹوں کو ادب سکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سلام کہنے میں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے۔ اور یہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا کرتا تھا تو جو گلی محلے میں جو چھوٹے بچے یا لڑکے جو ہوتے تھے کھیل رہے ہوتے تھے یا ان کے پاس سے آپ کا گزر ہوا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہمیں ادب، احترام، شفقت، محبت ان ساری چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا دین تو ہمیں بڑوں کا ادب سکھاتا ہے، احترام سکھاتا ہے، تعظیم، توقیر سکھاتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ محبت، شفقت، یعنی پیار، الفت، ان سب چیزوں کا ہمیں درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی، ہمارے بوڑھوں کو بھی احترام کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا، شفقت کرنے کا اللہ پاک جذبہ عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے دوسری چیز ایک میں سے بہت امپورٹنٹ جو ہمیں سمجھنی وہ یہ کہ یہ جو سلام ہے نا، یہ انسان کو تکبر سے نجات دلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو لازمی طور پر پکڑیں کہ سلام میں پہل کرنے میں کبھی بھی جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ آپ یقین کیجئے، یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں، یہ بھی حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ بہت سے فوائد ہیں اس کے، تکبر ختم ہوتا ہے، غرور ختم ہوتا ہے، فخر ختم ہوتا ہے، اور امیر غریب، شاہ گدا، مالک ماتحت ان کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام ہمیں مساوات کا حکم دے رہا ہے، برابری کا حکم دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ برابری کا ایک عملی مظاہرہ ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا کوئی بڑا اس بات سے بالکل مبرہ ہو کے آپ کو سلام میں پہل کرنی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے یہ فرما کے کہ البادی بالسلامی یریم من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک اور بری ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں سلام کے اندر ہی کس قدر خوبصورت، کتنی پیاری باتیں ہمیں سمجھائی گئی ہیں اور ہمیں سمجھنی ہیں۔ مزید اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں، اس ملاقات سے ہم نے اور کیا سیکھا۔ اس ملاقات میں مزید ہمیں یہ چیز سمجھنے میں آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے درخواست کی جب ان کی خدمت میں پیش ہوئے، جس کا ذکر جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں پہ آئے گا۔ مزید آگے جب اس آیت کا ذکر آئے گا کہ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں یعنی اس شرط پر کہ آپ کی پیروی کر سکتا ہوں کہ رشد و بھلائی آپ کو سکھلائی گئی ہے، آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں۔ جو رشد و بھلائی یعنی جو خیر آپ کو، جو علم آپ کو عطا کیا گیا ہے، جو آپ کے پاس ایک اللہ کی عطا ہے، جو عطیہ آپ کو دیا گیا، آپ اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھا دیجئے۔ میں آپ کے ساتھ آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طریقے سے ان سے یہ درخواست کی تھی۔ تو اس درخواست نے بھی ہمیں بہت سارے آداب سکھائے ہیں، بہت ساری ہمیں اچھی باتیں سکھائی ہیں۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے، اس کی تشریح اور توضیح کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جب منہ سے چادر ہٹائی اور پوچھا من انتا، مجھے سلام کہنے والے تم کون ہو، یعنی آپ کون ہیں، من انتا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواباً فرمایا انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حیرانگی اور تعجب سے پھر سوال کیا موسیٰ بنی اسرائیلہ، کیا تم بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام ہو؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں میں وہی موسیٰ ہوں، مگر آپ کو میرا پتہ کیسے چلا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے بہت خوبصورت جواب دیا، یہ فرمایا کہ جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے اس نے ہی مجھے یہ بھی بتایا ہے۔ اور یہ تفسیر قرطبی میں موجود ہے یہ تحریر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات تھی، حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ میرے ایک جلیل القدر نبی سے آپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام کو کامل یقین ہو گیا کہ مجھے سلام کہنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول اور پیغمبر ہی ہیں اور انہیں بنی اسرائیل کی رشد و رہنمائی کے لیے اللہ کریم کی طرف سے بھیجا گیا ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر سوال کیا مجمع ما جاء بک، تم یہاں کیسے آئے ہو، یعنی آپ یہاں کیسے آئے ہیں؟ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ ما شأنک، تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ یعنی انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے آنے کا مقصد کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، کوئی منفعت یا لالچ نہیں ہے، بلکہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خاص علم عطا فرما رکھا ہے آپ سے وہ علم سیکھوں۔ گویا میں آپ کی شاگردی اختیار کرنے اور آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے اتنا طویل اور دشوار گزار سفر کر کے آیا ہوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ ذکر کی ہے۔ جناب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کو سن کر اور حصول علم کی تڑپ اور جذبے کو دیکھ کر فرمایا
کہ اما یکفی کا ان التورات بیدی کا و ان الوحی یاتی کا، کیا آپ کے لیے اتنا علم کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توریت جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ اس بات کو، یعنی اس طریقے سے انہوں نے فرمایا کہ آپ کو جو عطا کیا گیا نا، میں تو آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے وہ سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تڑپ کا اظہار کیا یہ فرما کے کہ ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا، مجھے وہ رشد عطا فرمائیے، مجھے وہ بھلائی، وہ بہتری عطا فرمائیے۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو علم ہے اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو جلیل القدر نبی ہیں، اولو العزم انبیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے علم کے بارے میں سمجھنا ہے کہ یہ فرشتہ نہیں ہیں، اللہ نے ان کو اپنا عبد فرما دیا، یہ کون ہیں، ان کا علم کیسا ہے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کی بھی تشریح اور توضیح کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، صاحب شریعت رسول اور عظیم المرتبت بندے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے انہیں توریت جیسی معتبر مقدس کتاب عطا فرمائی تھی، اور یہ آپ کو بہت سارے معجزات سے بھی نوازا گیا ہے۔ یہ بھی ہم قرآن مجید میں جا بجا الحمدللہ پڑھتے آئے ہیں، اور اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے، مزید ہم پڑھیں گے۔ اس کے باوجود جو علم سیکھنے کے لیے آپ گھر سے نکلے تھے نا، وہ حضرت خضر علیہ السلام سے علم سیکھنے پر اصرار کرنا ہے۔ یعنی وہ آپ یہ اصرار کر رہے تھے کہ جو خضر علیہ السلام کے پاس علم موجود ہے نا، آپ مجھے وہ سکھائیے، یعنی ان سے ان کا علم سیکھنا چاہ رہے تھے۔ وہ کون سا علم تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ جتنے بھی اہل علم ہیں، علماء تفسیر ہیں، صوفیاء کرام ہیں، اس سوال کے متعدد جوابات دیے انہوں نے، بہت سارے علیحدہ علیحدہ جوابات دیے انہوں نے، لیکن حضرت علامہ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے درمیان دو قسم کے احکام نازل فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دو قسم کے احکامات کو نازل فرماتے ہیں، ایک تشریعی ہوتے ہیں، ایک تکوینی ہوتے ہیں۔ تشریعی یعنی شریعت سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تشریعی احکام بندوں کی اخلاقی، معاملاتی اصلاح اور جو ان کی جو اخروی سعادت و نجات ہوتی ہے اس کے متعلق ہوتے ہیں۔ یعنی شریعت جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی تربیت کرتی ہے، اور وہ انبیاء اور رسول کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں، وہ تمام احکامات، وہ تمام اخلاقی معاملات وغیرہ۔ اور جو تکوینی احکام، تدبیر و انتظام کے، یعنی جو تکوینی احکام، تدبیر، انتظام، عالم میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، یہ سارے تشریعی احکامات جو ہوتے ہیں وہ اس کے متعلق ہوتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا، جو علم دیا گیا تھا، وہ تکوینی تھا، وہ تشریعی نہیں تھا۔ تشریعی کیا ہوتا ہے کہ جو عالم میں جو ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی آسمان میں، زمین میں، ان کے درمیانی اشیاء کے قدرتی انتظامات جو ہوتے ہیں، یعنی سورج کا نظام ہو، چاند کا نظام ہو، آسمان میں یعنی کاسموس میں جو بھی تاثیر ہے، جو زمین میں معاملات ہو رہے ہیں، ان کے مطابق جو بھی یعنی اسرار ہیں، یا جو بھی ان سے براہ راست، بالواسطہ یا بلا واسطہ متاثر ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں سے وابستگی جو ہوتی ہے نا، تکوینی علوم میں ہوتی ہے۔ ایسی خدمات پر عموماً فرشتے مقرر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنی شان سے اس خدمت پر اپنے بندوں کو بنی آدم میں سے بھی معمور فرما سکتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام بھی اسی طرح اللہ کے وہ خاص بندے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول ہونے کا علم عطا کیا گیا، ان کو شریعت عطا کی گئی، اس کے باوجود یہ جو بعض امور تکوینیہ تھے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے سپرد کیے گئے تھے، اور ہر دور میں اس کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ الگ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ نوعیت ہمیشہ الگ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے مفسر قرآن علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے بھی ایک جواب بہت خوبصورت بیان فرمایا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ انبیاء اور رسول جن کو اصلاح عامہ کے لیے بھیجا جاتا ہے، ان کی شریعتوں کے احکام ایسے اصول اور ضوابط پر مبنی ہوتے ہیں جن کی اصلاحات کا تعلق عوام سے ہوتا ہے، اس لیے ان کی حکمت و مصلحت عوام کے ذہنوں پر منکشف ہو جاتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ لیکن جو انبیاء کسی امت کی اصلاح کے لیے مبعوث نہیں ہوتے، ان کے پاس وحی کے ذریعے سے آنے والے احکام کا مقصد صرف انبیاء کے نفوس کی اصلاح یا اللہ کے ساتھ انبیاء کے معاملات کی براہ راست درستی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور
اس حوالے سے حضرت علامہ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے درمیان دو قسم کے احکام نازل فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دو قسم کے احکامات نازل فرماتے ہیں، ایک تشریعی اور ایک تکوینی۔ تشریعی احکام بندوں کی اخلاقی معاملاتی اصلاح کرتے ہیں اور ان کی اخروی سعادت و نجات کے متعلق ہوتے ہیں، اور وہ انبیاء اور رسل کے ذریعے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور جو تکوینی احکام ہوں یا تدبیر و انتظام ہوں، وہ یعنی تدبیر و انتظام عالم کے متعلق ہوں، یعنی آسمان زمین کے متعلق ہوں، یا یعنی زمین میں، آسمان میں، کوزموس میں کہیں پر بھی کسی بھی قسم کے وہ احکامات، وہ تدبیر یا وہ انتظامات ہوں جن سے کوئی براہ راست متاثر ہو رہا ہو یا بلا واسطہ متاثر ہو رہا ہو، ان تمام چیزوں کو، یعنی خلق کرنا کسی چیز کو، فنا کرنا، ان ساری چیزوں سے جن کاموں کی وابستگی ہو، وہ سارے تکوینی معاملات جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین اپنے انبیاء اور رسل کے ذریعے سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تشریعی نبی ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام بیسیکلی تکوینی نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کو امور تکوینیہ سپرد کیے گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم یا آپ علیہ السلام کا جو یوں کہہ لیجیے کہ ان کی جو ذمہ داری تھی وہ تشریعی تھی، وہ شریعت پہ یعنی کہ رکھتے تھے، عبور رکھتے تھے۔ ان دونوں کے جو علوم ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ کتب احادیث میں بھی ان علوم میں فرق بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ یہ جو موسیٰ و خضر علیہ السلام ہے یہ بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے خاص امور کا علم سیکھنے پر اصرار کیا تو انہوں نے جواباً فرمایا تھا کہ یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنیہ لا تعلموہ انت وانت علی علم علمکم اللہ لا علمہ۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے موسیٰ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم پر ہوں جو مجھے اسی نے سکھایا ہے، تو میں اس علم کو نہیں جانتا، اور آپ اس علم پر ہیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، جس کی تفصیل میں نہیں جانتا۔ یعنی انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پہلے ہی آگاہ کر دی کہ آپ کے جو علوم ہیں نا وہ میرے علوم سے بہت مختلف ہیں، آپ کے علوم کی جو ڈیپتھ ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں، اور میرے علوم کی ڈیپتھ آپ نہیں جانتے ہیں۔ یعنی ایک اور جگہ پہ صحیح بخاری شریف میں دوسری روایت میں حضرت خضر علیہ السلام کے الفاظ اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یا موسیٰ ان لی علما لا ينبغی لک ان تعلمہ وان لک علما لا ينبغی ان تعلمہ۔ یہ بھی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، دوسری روایت سے بیان کیے گئے ہیں کہ اے موسیٰ، مجھے ایک علم دیا گیا ہے جس کا سیکھنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، اور آپ کو ایک علم عطا کیا گیا جس کا سیکھنا میرے لائق نہیں ہے۔ یعنی خضر علیہ السلام اس بات سے واقف تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ کی طرف سے بھی حکم تھا، اور پھر آپ کے اندر ایک شوق بیدار ہوا تھا، آپ کو اس نئے علم کی جستجو تھی، تلاش تھی، اور یہ بیسیکلی ان اہل یہود کو بھی پیغام دیا گیا کہ تمہارے نبی نیا علم سیکھنے کے لیے ایک نئے علم والے کے پاس کتنے ہمبل ہو کے پہنچے ہیں، تو جب تمہارے سامنے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا علم، اپنی شریعت لے کر آئے ہیں تو تم ہمبل کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ یہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس قصے سے یہ پیغام عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسرا میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات جو بہت اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا جو علم تھا یہ شریعت کا علم نہیں تھا، یہ بیسیکلی طریقت کا علم تھا، یعنی اس میں طریقہ تھا۔ تو میں ایک بات آپ لوگوں کو یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں کہ طریقت جو ہے نا یہ احکام شریعت کو خالص نیت سے ادا کرنے اور محرمات و شبہات سے پرہیز کرتے ہوئے اپنے قلب کو جو بھی یعنی اپنے قلوب و اوقات کو اذکار الہی میں مصروف و معمور کرنے کی صورت میں ایک منزل کا نام ہے۔ یعنی طریقت جو ہے نا بیسیکلی اگر میں آپ کو ایک بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھاؤں نا تو بیسیکلی کیا ہے، یہ جو شریعت ہے نا اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک کشتی ہے، اور طریقت جو ہے یہ ایک سمندر ہے، ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ جب تک آپ کی شریعت مکمل طور پر انٹیکٹ نہیں ہوگی،
سیکیور نہیں ہوگی، بہت اچھی مضبوط حالت میں نہیں ہوگی، یعنی آپ کی کشتی مضبوط نہیں ہوگی، آپ طریقت کے سمندر میں نہیں اتر سکتے۔ ایک دفعہ آپ کی کشتی مضبوط ہو، آپ پابند شریعت ہوں، آپ اس طریقت کے سمندر میں اپنی شریعت کے ساتھ ضرور اتریں، اور اترنے کے بعد جو آپ کی اصل جو منزل ہے وہ حقیقت ہے۔ یہی درس ہمیں اس قصے میں دیا جا رہا ہے، اس کو بہت غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جو علم حاصل ہوگا نا اس سمندر میں جا کر، جو اس حقیقت کو، حقیقت اللہ تعالیٰ ہے، حقائق اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے، حقائق سارے جتنے بھی ہیں، جو بھی ریالٹیز ہیں، وہ ایک اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات میں ضم ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہی حقیقت ہے، باقی سب کچھ، باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ صرف اور صرف ان کی امیٹیشنز ہیں۔ ایک حق، ایک ظاہر اور باطن میں جو حقیقت رکھتا ہے وہ واحد اللہ رب العالمین ہے، باقی تو سب امیٹیشنز ہیں۔ تو یہ جو حقیقت ہے نا یہ اصل میں منزل ہے، اور جو اس منزل پر پہنچنے میں جو علوم حاصل ہوتے ہیں وہ معرفت کہلاتے ہیں۔ جو نالج آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ ہے معرفت۔ تو جب یہ کہیں سے بھی آپ کو، کسی بھی اہل علم کی زبان سے آپ کو یہ لفظ سننے کو ملیں کہ طریقت، شریعت، معرفت، حقیقت، یہ چار، یہ بنیادی باتیں جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے، میرے پاس اس وقت نہیں ہے ان آیات میں جانے کا، میں آپ کو ان آیات میں لے جا کے آپ لوگوں کو بہت زیادہ لمبی ڈیٹیل میں ڈریگ نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ چار بنیادی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت ساری آیات سے ظاہر ہیں اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس قصے میں یہی چیز ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، جو صاحب شریعت ہوگا اس کی کشتی مضبوط ہوگی، طریقت کے سمندر میں وہی اتر پائے گا، اور جب اس سمندر میں اترے گا تو اس کی جو ڈیسٹینیشن ہوگی وہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت تک پہنچنے میں جو نالج اسے عطا ہوگی، جو علم اسے عطا ہوگا، جو اسرار و رموز اسے عطا ہوں گے، وہ معرفت ہے، وہ معرفت الہی ہے۔ یہی ایکسکیوز می، یہی معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طریقت کے سمندر میں اترے ہیں، جنہیں حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ نے ظاہر فرمایا ہے۔ حقائق کچھ اور ہیں اور ان کا ظاہر کچھ اور ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حقائق تک نہیں پہنچ پائے۔ حقائق تک کس کی رسائی تھی؟ حضرت خضر علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حقائق تک کیوں نہیں پہنچ پائے؟ کیونکہ کبر راستے میں آ گیا۔ وہ جو وقتی طور پر ان کے طبیعت کے اندر ایک دم یہ خیال، یہ گمان ظاہر ہوا کہ میں علم میں سب سے زیادہ ہوں، اللہ رب العالمین سب سے بڑے علیم و خبیر ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم تمام علوم پر غالب ہے، جو اللہ جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا۔ یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنے علم کو، ان فضیلتوں کو اللہ کی طرف یعنی لوٹا دیتے، اس طرف رجوع کرتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ تو یہ چیز سمجھنے کے لیے بہت ضروری تھی۔ آئی ہوپ اللہ کرے میں نے آپ کو کچھ حد تک اس بات کی یعنی تھوڑی سی تشریح کی ہو اور تھوڑا سا آپ سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہوں کہ دیکھیں حقیقت تک پہنچنے میں جو علوم آپ کو حاصل ہوتے ہیں وہ معرفت ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ حقیقت کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ معرفت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کے جو بھی علوم ملتے ہیں وہ معرفت الہی ہی ہیں، لیکن وہ آپ کو ساحل پہ بیٹھ کے نہیں مل سکتے، وہ آپ کو ساحل پہ کبھی نہیں مل سکتا۔ آپ کو اس کے لیے طریقت یعنی آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہوگی، آپ کو کنٹمپلیٹ کرنا ہوگا، آپ کو مراقبہ کرنا ہوگا، آپ کو اللہ کے ساتھ ایک لا لگانی ہوگی، آپ کو آپ کا ایک گائیڈ چاہیے۔ وہ آپ کا استاد ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کوئی شیخ ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کوئی یعنی آپ کا کوئی اسپرچول گائیڈ ہو سکتا ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تزکیہ نفس یوں ہی نہیں ہوتا، تزکیہ نفس کرنے کے لیے باقاعدہ پریکٹس ہوتی ہے، تزکیہ نفس کرنے کے لیے باقاعدہ گائیڈنس ہوتی ہے۔ اگر گائیڈنس کے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ معراج میں جبریل امین کی ضرورت نہ ہوتی۔ اللہ نے ان کو بھی گائیڈ بھجوایا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کی ضرورت تھی؟ ہرگز نہیں، لیکن ہمیں سمجھانی تھیں یہ باتیں، یہ باریکیاں ہم تک پہنچانی تھیں، امت کو آگاہ کرنی تھیں، یہ ساری چیزیں امت کو آگاہ کرنا تھا ان معاملات سے، ٹھیک ہے؟ تو ان باتوں کا انکار نہیں ہے۔ ابھی نہیں سمجھ آئے گا، خاموشی اختیار کر لیں، اللہ سے توفیق طلب کریں، لیکن سمجھ جائیں تو اس کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیجئے۔ یہ بہت اہم قصہ ہے، اس کو سرسری مت لیجئے گا، اس کو بالکل یعنی اس کو اگنور کرنے کی بالکل بھی کوشش مت کیجیے گا۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں کہ ہر دور میں مخالفت ہوتی رہی ہے، لیکن یہ طریقت اور شریعت کے معاملے میں مخالفت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حقیقت جو ہے یا طریقت یا یہ شریعت جو ہے یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔
بلکہ طریقت حقیقت میں شریعت ہی کی ایک شاخ ہے، اور نوع اور اس کی صنف یعنی اس کی جو شاخ ہے نا، اس میں کوئی مخالفت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کے علوم کی جو نوعیت تھی وہ جدا جدا ہے، لیکن یہ جو ان کا جو یوں کہہ لیجئے کہ جو طریقت اور حقیقت ہے، یہ شریعت ہی کی ایک شاخ ہے، تو آپ کو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ یہ چیز آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ تشریعی اور تکوینی علوم جو تھے، ان دونوں کا یہ ایک طرح سے سمجھیں کہ یہاں پہ ملاپ ہو رہا ہے، اور آگے ہم مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ یعنی میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ کے پاس جو علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ خالق اور مخلوق یعنی اللہ رب العالمین کا جو علم ہے نا، وہ ہر لحاظ سے عالی شان ہے، ہر لحاظ سے جدا نوعیت کا ہے، ہر لحاظ سے وہ عظیم ہے اور بہت ہی برتر ہے، اور بعض معاملات میں تو عقلوں سے ماورا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہی چیز جو ہے وہ یہاں بتائی جا رہی ہے کہ بے شک یہ جدا جدا نوعیت کا علم ہے، لیکن اصل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اصل علم اسی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جتنا عطا فرماتا ہے، جس بندے کو جتنا چاہے دے دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے۔ مکمل علم کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اسی سے علم حاصل کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے اور اسی سے رجوع کرنا چاہیے ہمیں۔ آگے مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے علم حاصل کرنے کی جب خواہش کا اظہار فرمایا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، یعنی کہ بے شک آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اس بات پر آپ صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے ہاتھوں بعض ایسے امور ظہور پذیر ہوں گے جو بظاہر آپ کی معلومات اور علم کے مطابق مناسب ہوں گے، مگر نتیجتاً بہتر اور صحیح یعنی نہیں ہوں گے۔ آپ سمجھیں گے کہ اس کا نتیجہ تو بہت غلط آیا ہے، یہ تو بہتر نہیں ہوا، یہ تو صحیح نہیں ہوا، لہٰذا ان نتائج اور عواقب کا کیونکہ آپ کو پوری طرح علم نہیں ہے، لہٰذا آپ کو وہ کام دیکھ کر بہت تعجب ہوگا، بہت حیرانی ہوگی، وہ کام آپ کی تعجب اور حیرانی کا باعث ہوں گے، اور جب آپ مجھے وہ کام کرتا ہوا دیکھیں گے تو آپ صبر و ضبط نہیں کر سکیں گے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ حصول علم کے لیے میرے ساتھ رہنے سے باز رہیں۔ یعنی انہوں نے فوراً اگلی آیت میں یہ بات بھی انہیں سمجھا، انہیں وجہ بتائی کہ آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے علم کے مطابق عمل کریں، مجھے میرے علم کے مطابق فرائض سر انجام دینے دیں، اور آپ مجھ سے علم حاصل نہ کریں، اور میں آپ سے آپ کے علم کے بارے میں سوال نہیں کرتا ہوں۔ ادھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی، ادھر کیا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک چڑیا، یا بیان ہوتا ہے کہ کوئی پرندہ تھا، وہ قریب سے بہتے ہوئے سمندر یا جو دریا بہہ رہا تھا پانی کا، اس میں سے اپنی چونچ میں کچھ پانی لے کر اڑ گیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ یہ جو اس پرندے کی چونچ میں جو پانی ہے نا، آپ کا اور میرا علم بس اتنا ہی ہے، ہمارا کل علم اتنا ہی ہے جتنا اس پرندے کی چونچ میں پانی ہے، اور رب تعالیٰ کا سارا علم اس سمندر جتنا ہے، یعنی ہم اس میں سے ہم اپنی اپنی چونچ میں جتنا بھر سکیں گے نا، اتنا ہی ہے جتنا یہ پرندہ لے کے اڑ گیا۔ سارا کا سارا علم، یہ بحر علم جو ہے، یہ تمام کا تمام کل کا کل صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سمندر سے یہ پرندہ اپنی چونچ کے ساتھ جتنا پانی لے کر اڑ گیا ہے، اللہ رب العالمین کا جو عطا کردہ علم ہمیں عطا کیا گیا ہے وہ اتنا ہی ہے، باقی کل کا کل سمندر جو ہے علم کا اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا کہ واللہ ما علمی وما علمک فی جنب علم اللہ الا کما اخذ ھذا الطائر بمنقارہ من البحر۔ ٹھیک ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے جب پرندے کو پانی پیتے ہوئے اور اڑتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ فرمایا تھا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم، میرا اور آپ کا کل علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے دریا کے مقابلے میں اس پرندے کا پیا ہوا پانی۔ جیسے قرآن کریم میں اس امر کی صراحت کے ساتھ یہ ذکر آتا ہے کہ وہ فوق کل ذی علم علیم، یعنی ہر صاحب علم کے اوپر ایک علم والا موجود ہے، سبحان اللہ العظیم۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں الحمدللہ یہاں کلیئر ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو علم ہے وہ بنیادی طور پر اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے بالکل مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمیں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ پھر جب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا کہ انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، تو
حضرت خضر علیہ السلام بذریعہ وحی ثمر سے آگاہ ہیں کہ علم تکوینیہ کے جو راز ان پر منکشف کیے جاتے ہیں وہ صاحب شریعت رسول ان پر سکوت اور خاموشی اختیار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے انہوں نے قبل از وقت یہ اشارہ فرما دیا تھا۔ اب ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی زبان مبارک سے جب یہ فرمان سنا تو انہوں نے یوں ارشاد فرمایا، جسے قرآن کریم نے یوں نقل فرمایا ہے کہ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ العظیم، کتنا شوق تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں، اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ میں شاید صبر نہ کر سکوں۔ یہ جو ان کی جو احوال یہ بیان کر رہے ہیں اپنے علم سے متعلق، ہو سکتا ہے کہ میں کہیں ڈگمگا جاؤں، کہیں میں کسی کنفیوژن میں پڑ جاؤں، یا کہیں میں متعجب ہو جاؤں، حیران ہو جاؤں، یا میں ضبط میرا کہیں ہل جائے اپنی جگہ سے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، یعنی اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو خواب سنایا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، کر گزریے ابا جان، جو کرنا ہے کر گزریے، جس طرح آپ کو خواب آیا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو جن کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے وہ ضرور اللہ کی منشا کے اوپر، اللہ کی ذات بابرکات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، چاہے دل میں رتی بھر بھی چھوٹی سی ایک بال برابر بھی کہیں جنبش آ رہی ہو، لیکن وہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ میں صابر رہوں گا یا میں صابر رہوں گی۔ اب یہاں ہمیں قرآن کریم نے یہ الفاظ تو بتا دیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا۔ یاد رکھیے گا کہ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ صبر کا وعدہ کیا ہے نا، یہ توفیق الہی کے ساتھ مشروط کیا انہوں نے کہ اللہ نے اگر مجھے توفیق دی تو ٹھیک ہے، تو یہ توفیق جو ہوتی ہے نا یہ اللہ ہی کی جانب سے آتی ہے۔ انسان اگر کسی کام کو انشاءاللہ کہہ دیتا ہے تو پھر یقیناً اللہ سے توفیق بھی طلب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ انشاءاللہ کا ایک مفہوم ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ ہادی و رہنما پوری کائنات کے لیے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، تو اللہ نے ان کے توسط سے ہمیں یہ بات بھی سمجھائی تھی۔ اگر آپ کو وہ آیات یاد ہوں، آیت نمبر غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے آیت نمبر 24 ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ نے یہ فرمایا تھا نا کہ اور آپ کسی کام کے بارے میں ہرگز یوں نہ کہیں کہ میں اسے کل کرنے والا ہوں، مگر ساتھ یہ ضرور کہیں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی اللہ کی منشا ہر حالت میں مقدم رکھنی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس صبر کو مشروط تو کر دیا اپنے لیے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صبر ہے کیا، بیسیکلی صبر کیا ہوتا ہے۔ حقیقتاً صبر ایک عظیم الشان اللہ کی خلق ہے، یہ بھی اللہ کی خلق ہے، آپ کو پتہ ہے صبر بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، یعنی یہ صبر کی جو اصلیت ہے، اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو اہمیت ہے نا، اس کی طرف اشارہ یہاں دلایا جا رہا ہے کہ بہت ساری برائیوں کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے یہ صبر۔ 70 سے زائد مقامات ہیں قرآن کریم میں جہاں صبر کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے مراتب عالیہ اور درجات رفیعہ کا جو مدار ہے نا وہ اس صبر ہی کے اوپر رکھا ہے، یعنی اس کی اتنی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصبر نصف الایمان، صبر نصف ایمان ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے لازمی متعلقات کے بارے میں سوال کیا گیا تو جواباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر والسماحۃ، کہ صبر اور دریا دلی کا نام ایمان ہے۔ صبر کو سمجھنا بہت ضروری ہے، میں صبر کو سمجھائے بغیر آگے بڑھنا نہیں چاہتی ہوں، یہ موضوع بہت اہم ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی بات ضرور کریں گے، چند ضروری باتیں ہیں اور اس کے چند اس کی ضروری اقسام ہیں۔ صبر ہم سمجھتے ہیں کہ سکوت اختیار کر لو، خاموش ہو جاؤ، کڑوا گھونٹ پی لو، وہ صبر ہے، نہیں، صبر بہت بہت براڈ معنی میں صبر کو سمجھنا پڑے گا۔ صبر کی اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت کیوں ہے؟ کیا خاموشی اختیار کر لینا صبر ہے؟ تو پھر آپ ہر ظلم کے خلاف صبر اختیار کریں، پھر یعنی آپ کو اجر ملتا ہے اس صبر پر؟ نہیں، صبر کا معنی ہے اگر آپ پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات کے مقابلے میں صبر کرتے ہیں نا، یعنی آپ اس پہ کنٹرول کرتے ہیں تو آپ عفت کا مقام حاصل کرتے ہیں، یعنی صبر اس عفت کے اندر پوشیدہ ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ جسے آپ عفت کہتے ہیں نا وہ ایکچولی صبر ہے، کہ آپ اپنی ان دو خواہشات کے منبع کو، یہ دو خواہشات کا بہت عظیم منبع ہے، ان کے اوپر اگر آپ کنٹرول کر لیتے ہیں، ان میں اگر آپ ان کے مقابلے پہ اگر آپ صبر کا دامن تھام لیتے ہیں تو یہ عفت کہلاتی ہے۔
پھر اسی طرح اگر آپ کبھی مصائب و مشکلات میں ہوں، آپ ان میں بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو کنٹرولڈ اور بہت کمپوزڈ رکھیں، اور آپ جزا فضا سے اجتناب کریں، رضائے بالقضاء کے اوپر بھی آپ عمل کریں، یعنی جو اللہ نے چاہا، جس طرح اللہ نے چاہا، جو بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے۔ مجھ پہ جو مشکلات آ رہی ہیں، مجھ پہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، مجھ پہ جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ رضائے الہی ہیں، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ پھر اگر آپ بہت دولت مند ہیں، آپ کے پاس بہت ثروت ہے، بہت کثرت ہے، اور پھر بھی آپ صبر کرتے ہیں، تو اس صبر کو ضبط نفس کہا جاتا ہے۔ یہ صبر ضبط نفس ہے۔ آپ سوچیں اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اس صبر کو کہتے ہیں ضبط نفس۔ ضبط نفس بھی صبر ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ پھر اسی طرح جنگ کی حالت میں یا کوئی اور مہلک حالات ہوں، ان پر اگر آپ صبر کر رہے ہیں، ڈٹرمنڈ ہیں، آپ بہادری کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، آپ کے قدم نہیں اکھڑے، تو یہ چیز شجاعت کہلاتی ہے۔ یہ شجاعت بھی صبر ہے۔ یہ صبر کرنے والا ہی شجاعت کا مظاہرہ کرے گا۔ جنگ کی حالت میں کون ہوگا جو مرنا پسند کرے گا؟ لیکن ہاں، جو صابر ہوں گے، جو ڈٹے رہیں گے، جو ڈٹرمنڈ رہیں گے، جو مضبوط اعصاب کے ساتھ مقابلہ کریں گے، وہ یقیناً شجاعت کا بھی ٹائٹل حاصل کریں گے کہ وہ شجاع لوگ ہیں، انہوں نے صبر کیا ہے اتنے مہلک حالات میں بھی، تو اس صبر کو شجاعت کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی غیظ و غضب میں ہو اور بہت ہی غصہ آ رہا ہے، بہت ہی زیادہ اس کو کوئی چیز انوائے کر رہی ہے اور وہ بالکل اپنے آپے سے باہر ہو گیا، آؤٹ آف ریج، اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا، مگر وہ اس حالت میں بھی صبر کر رہا ہے، تو اس کو ہمارے دین میں حلم کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، حلم والا ہے اللہ بہت حلم والا ہے۔ اللہ کو حلیم کہتے ہیں نا، اللہ کا نام حلیم ہے، تو یہ چیز حلم سے تعبیر کی جاتی ہے۔ تو دیکھیں اس کی کتنی فضیلت ہے۔ پھر اگر کوئی زمانے کے کوئی حوادثات ہوں اور آپ نے ان کو بہت صبر کے ساتھ برداشت کیا ہے، وسعت صدر کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ، حوصلہ مندی کے ساتھ اگر آپ نے ان کو برداشت کیا ہے، تو یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ اسے وسعت صدر کہا جاتا ہے، یعنی کشادہ دلی کہا جاتا ہے کہ آپ نے زمانے کی طرف سے جو آپ کے اوپر اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے حادثات آپ پر رونما ہو رہے ہیں۔ دیکھیں ہر مصیبت جو ہوتی ہے نا، وہ ہماری اپنی ذاتی نہیں ہوتی۔ بعض مصیبتوں میں ہمیں دوسرے لوگ بھی الجھا دیتے ہیں، بعض اوقات ہم خود مصیبت کا سبب نہیں ہوتے ہیں، ہماری ارد گرد کی سراؤنڈنگز ہمیں اس مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ بعض مصیبتیں ہم اپنے ہاتھوں سے لیتے ہیں، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ہم اس کو خود کسب کرتے ہیں۔ بعض ہماری سراؤنڈنگ کے لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہم نہیں چاہ رہے ہوتے، ہمیں الجھا دیا جاتا ہے ان کاموں میں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہمیں انوالو کر دیا جاتا ہے اور وہ مصیبت ہم پر آ جاتی ہے۔ تیسری قسم وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہوتی ہیں، وہ بالکل ایک الگ کیٹیگری ہوتی ہے، اور اس میں جو صبر کرتے ہیں ان کی کیٹیگریز بھی بہت مختلف ہیں۔ قرآن نے یوں ہی فضیلتیں نہیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو حوادثات زمانہ ہوں ان پر اگر آپ صبر کرتے ہیں تو یہ وسعت صدر ہے، یہ کشادہ دلی ہے۔ کسی نے آپ کا مال ہڑپ کر لیا، آپ کو خاموش رہنے کا حکم نہیں ہے وہاں پر، آپ اپنے طور پر سب تدبیر کیجئے، ہر طرح سے آپ اپنے جو آپ کا جو جائز حقوق ہے آپ ان کو حاصل کیجئے، مگر آپ جو شرعی جو حدود ہیں ان کو مت کراس کریں۔ وہاں آپ صبر کا دامن ہاتھ میں رکھیں، یعنی آپ وہاں تھوڑی سی کشادہ دلی استعمال کریں، وہاں تھوڑی سی آپ حوصلہ مندی کا اظہار کریں، وہاں وسعت صدر دکھائیں، حد سے تجاوز نہ کریں، حقوق حاصل کرنے کی یعنی آڑ میں آپ اس کے ساتھ زیادتی نہ کر جائیں۔ وہاں جب آپ صبر کریں گے تو پھر یہ کشادہ دلی کہلائے گی، وسعت صدر کہلائے گی۔ پھر اگر دوسروں کے پوشیدہ راز آپ کے پاس ہوں اور آپ نے ان پر صبر کر لیا تو اس کو کتمان سر کہا جاتا ہے، یعنی پردہ پوشی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی صبر کی قسم ہے کہ آپ اتنے صبر والے ہیں، آپ اتنے برداشت والے ہیں کہ کسی کی اس طرح کی بات ہے، اس کا کوئی راز ہے، آپ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، تو یہ بھی صبر کی کیٹیگری ہے، اور اس میں آپ کو ایک بہت عظیم مقام اللہ کی نگاہ میں ملتا ہے، ایک بہت مرتبہ ملتا ہے آپ کو۔ قرآن میں اس کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پھر اگر بقدر اکتفاف آپ کو اللہ نے بہت عطا کیا، معیشت وغیرہ پر آپ کو جو ہے کوئی مصیبت آ گئی ہے یا مصیبت نہیں بھی آئی ہے، آپ بہت ہی قناعت کے ساتھ چلتے ہیں، آپ بہت ہی یعنی معتدل ہے آپ کا طریقہ، آپ بہت آرام سے چلتے ہیں، میانہ روی سے چلتے ہیں، آپ بہت زیادہ یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ایکسیسونیس کے قائل نہیں ہیں، تو یہ چیز کہلاتی ہے قناعت، ٹھیک ہے؟ تو بہت اللہ کی طرف سے عنایتیں ہونے کے باوجود اگر آپ قناعت کا راستہ اپناتے ہیں تو یہ بھی آپ کا صبر ہے، یعنی آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بہت اڑائیں، بہت پھوڑیں، یہاں بھی پھوڑیں، وہاں بھی پھوڑیں، یہاں بھی ضائع کریں، وہاں بھی ضائع کریں، فضول خرچیاں کریں، دل چاہتا ہے یاشیاں کریں، سب کریں، لیکن اگر آپ صبر کا دامن ہاتھ میں رکھتے ہیں، اس چیز پہ آپ صبر کر لیتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے غیر ضروری ہے، یہ آپ کی قناعت ہے، اس کا بھی درجہ ہے، اس کا بھی مقام ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔
تو قرآن کریم میں صبر کی ان تمام اقسام کو بہت اعجاز کے ساتھ بہت جامع اعجاز ان کو عطا کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہ جو ایک قرآن کی جو آیت ہے نا، وہ صابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور ہر قسم کی مصیبتوں اور مضرتوں اور جنگ کی ہولناکیوں پر صبر کرنے والے یہی دراصل صادق اور یہی متقی اور پرہیزگار ہیں. تو یہ جو حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے صبر کا جو ان سے وعدہ کیا نا، اور یہ کہا کہ ستجدونی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ بہت خوبصورت انہوں نے اپنے آپ کو صبر سے مشروط کر لیا کہ اب میں چٹان کی طرح مضبوط رہوں گا، میں یقیناً اب حوصلہ دکھاؤں گا آپ کو، میں آپ کو شادہ دلی دکھاؤں گا، میں کہیں نہیں ڈگمگاؤں گا، میں قناعت کے ساتھ چلوں گا، میں اعتدال کے ساتھ چلوں گا. یہ تمام مفہوم جو میں نے پیچھے آپ کے ساتھ ذکر کیے ہیں، اس صبر میں یہ تمام باتیں شامل ہیں. پھر جو حصول علم کی شرائط ہوتی ہیں نا، انہیں بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بنیادی شرط کیا ہے. حصول علم کی جو بنیادی شرط ہے نا، اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ بہت سی مشکلات آتی ہیں، بہت سے مصائب آتے ہیں، بھوک پیاس بھی ہوتی ہے، اس میں سختیاں بھی ہوتی ہیں، استاد کی جھڑکیاں بھی ہوتی ہیں، سب برداشت کرنی پڑتی ہیں. خاص طور پہ جو دینی علوم ہوتے ہیں نا، ان میں تو بہت بہت مشکل ترین مراحل بھی آتے ہیں، کیونکہ ہمارا واسطہ ان دینی جو علوم ہیں ان سے بہت زیادہ سابقہ نہیں پڑا. یعنی ہم مدارس میں نہیں پڑھے ہیں، لیکن جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، بچیاں مدرسوں میں پڑھتی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ استاد کتنے شدت پسند ہوتے ہیں اور ان کے معاملات کتنے مختلف ہوتے ہیں، بے پناہ مسائل ہوتے ہیں، لاتعداد مشکلات ہوتی ہیں جنہیں انہیں فیس کرنا پڑتا ہے. تو اس کا واحد حل کیا ہوتا ہے؟ صبر. اور یہ امر بھی بہت مبنی بر حق حقیقت ہے کہ جو طالب علم تحصیل علم میں پیش آمدہ دشواریوں پر صبر کر لیتے ہیں نا، وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں. انہیں علم کی گہرائیوں اور وسعتوں کو پانے میں پھر کوئی چیز نہیں روکتی. اللہ تعالیٰ ان پر اتنا راضی اور خوش ہو جاتے ہیں کہ سمندروں، دریاؤں، ندی نالوں کی مچھلیوں سمیت کائنات کی ہر چیز ان کے لیے بخشش، مغفرت اور حوصلہ مندی، بلند درجات کی اور یعنی رفتوں کی دعائیں کرتی ہیں. تو سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی جو یہ صبر ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی نعمتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں، پوشیدہ ہیں ان کے اندر، صبر کے اندر. اور یہ حصول علم کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ صبر کرنا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بہت خوبصورت الفاظ میں فرمایا ہے. میں آپ کی اسکرین کے سامنے ہی چلا رہی ہوں. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم ليس له زوال. ہم اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور فیصلے پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم کی دولت سے نوازا اور جاہلوں کو مال و دنیا عطا فرما دیا ہے. اور یاد رکھو، دنیا کا مال تو عنقریب فنا اور ختم ہو جائے گا، مگر علم کی دولت ہمیشہ باقی رہے گی اور اسے کبھی زوال نہیں ہوگا. تو صبر جو ہے نا، یہ حصول علم کی شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے، کیونکہ صبر کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں یہ چیز بھی اس آیت سے سمجھنے کو ملی کہ صبر کتنا ضروری. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو مشروط کر دیا صبر کے ساتھ. جب انہوں نے اس طرح فرمایا تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یقین دہانی کے بعد یوں فرمایا کہ آپ کو میری معیت اور رفاقت اختیار کرنے کی اجازت تو ہے، مگر اب اس شرط کے ساتھ کہ میرے ہاتھوں جو بھی واقعات ظہور پذیر ہوں گے انہیں آپ خاموشی اور اطمینان سے دیکھتے اور سنتے رہیں گے، اور ان واقعات اور حوادث کے بارے میں کسی قسم کا کوئی استفسار اور سوال نہیں کریں گے، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو اس راز سے پردہ اٹھا دوں اور حقیقت حال سے آپ کو آگاہ کر دوں. اور جب انہوں نے فرمایا تو قرآن کریم حضرت خضر علیہ السلام کے الفاظ کو اس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء، تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا، حتى أحدث لك منه ذکرا، یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر کروں. حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے عائد کردہ اس شرط کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جو ابتدائی اوقات ہوتے ہیں نا طالب علموں کے، ان کی نظر ان عواقب پر یا ان نتائج پر نہیں ہوتی ہے جس کی تعلیم و تربیت کے بارے میں استاد کے ذہن میں آلریڈی ایک پوری فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر شاگرد یعنی جو بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں، زمانہ طالب علمی میں ہر بات پر
کیوں، کیسے، کس طرح، یہ سب کچھ شروع کر دیتے ہیں سوال، اور یہ بار بار ٹوکا ٹاکی شروع کر دیتے ہیں نا، اصرار کرتے ہیں ہر بات کو جاننے میں، بیچ بیچ میں سے کراس کوسچننگ شروع کر دیتے ہیں، تو علم میں رسوخ اور فہم میں کمال حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا طالب علم کو استاد کے سامنے سمعنا و اطعنا، یعنی سماع و اطاعت کی تصویر بن کر رہنا چاہیے۔ جو وہ علم کے زینے پر چڑھتا ہے، اس کے فہم میں، اس کے ادراک میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ منزلیں طے کرتا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہمبلنس ہونی چاہیے۔ اسٹوڈنٹس جتنے ہمبل ہوتے ہیں، جو جتنا ہمبل ہوتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی ایلیویٹ کرتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ اپنے ٹیچرز کے سامنے آپ ہر بات کے اوپر کیوں، کیسے، کب، کہاں، یہ گردان نہ کریں، استاد کا ادب کریں۔ ہر ادب جو ہے نا، وہ تمام منزلوں کا پہلا زینہ ہے، یہ قرینہ ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کا، چاہے محبت ہو، چاہے علم ہو، چاہے وہ آپ کو یعنی کوئی مرتبہ ہو، کوئی شان ہو، کوئی وقار ہو، کوئی نسبت ہو، حاصل کرنے کا ادب پہلا قرینہ ہے۔ ادب کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، ادب بہت ضروری ہے۔ تو طالب علم استاد پر اعتراض بھی کر سکتا ہے، طالب علم کے اوپر استاد پورا حق رکھتا ہے۔ اگر شاگرد نے اس بات پر اعتراض کیا، یا دونوں میں سے کسی ایک نے بھی ایک دوسرے کے اوپر اعتراضات شروع کر دیے، تو پھر یاد رکھنا کہ ان کی دونوں کی زندگیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ پھر یعنی کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی درمیان میں، اور زندگیاں تو چلیں ایک بہت ہی براڈ اسپیکٹرم میں بات چلی جائے گی، دونوں کا جو تعلق ہوتا ہے آپس کا، یعنی دونوں کے درمیان ایک بدمزگی آ جاتی ہے، ایک بد دلی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس طرح سے افادے کا اور استفادے کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ منقطع ہو جاتا ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، آپ کا ریلیشن خراب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مختصر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام دونوں کے درمیان جو حصول مقصد کے لیے شرائط طے ہو جانے کے بعد، یعنی جو بھی ان دونوں کے درمیان میں شرائط طے ہوئی تھیں، اس کے بعد انہوں نے مزید آگے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ اس سفر کے دوران جو بھی پیش آئے تھے واقعات، اور جو کچھ بھی ان کے جو یعنی ان کے جو حقائق ہوں گے، اور ان کی جو بھی تفاصیل ہوں گی، وہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تشریح اور توضیح کرنے میں ہماری مدد کریں، اور ہمارے علم میں اضافہ کریں۔ ہم سے جو بھی کوتاہی ہو جائے، جو بھی شارٹ کمنگ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ یہ پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا میرے حق میں، آپ کے حق میں، ہمارے والدین کے حق میں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور کوئی بھی ہم سے لغزش ہو گئی، اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ، درد مندانہ، مخلصانہ اور بہت حقیرانہ دعا کے ساتھ یعنی آج کے اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کا فہم ہمیں عطا فرمائے، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ہمت عطا فرمائے، ہمیں اپنا سعادت مند بنائے، اور ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان پر عمل بھی کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔